الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألا ولما قال بآل محمد ماذا شهيدا سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ شہناز خانم بنت جنت حسین اور مرحوم افضل حسین ابن رجب ایسا لفظ ہے کہ جس لفظ کو بولنے یا سننے کے بعد انسان چاہے 70-75 برس کا بوڑھا ہو لیکن جب ماں کہتا ہے تو اس کے اندر ایک بچپنا آ جاتا ہے. جیسے ایک انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا چاہے اس کی عمر کتنی زیادہ ہو جائے لیکن جیسے اس نے لفظ ماں کہا نا تو وہ اس کے اندر ایک بچپنا سا آ جاتا ہے. اس لیے کہ ماں کے سامنے بچہ کبھی بڑا نہیں ہوتا تو اس کی نگاہ میں اس کا بابو ہی ہے چاہے وہ 70 برس کا ہو جائے. ایک جملہ کہتا ہوں اور میں اپنے اسلوب تک آ جاؤں گا. کئی جگہ اس کو کہہ چکا ہوں جو جہاں ہے وہاں سے سن لیں. جملہ کہ اگر گھر میں 4 روٹی ہے اور کھانے والے 5 ہیں تو ایک اکیلی ماں ہے جو کہتی ہے مجھے بھوک نہیں لگی. یہ جذبہ کس کی بہتر ہے. کائنات میں اللہ کو جب اپنی محبت کا احساس کرانا ہوا اس اللہ کو کہ جو قادر مطلق ہے جو خود کے ذریعے سے کائنات کو خلق کر دے رہا ہے جو کسی تک پہنچنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اللہ جب اپنی محبت کے معیار کو بتانا چاہتا ہے تو ماں کو وسیلہ بنا کے کہتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت. لہذا کائنات میں اس ہستی کا کوئی جواب نہیں ہے. کائنات میں ماں سے زیادہ
معتبر اور خالص رشتہ کوئی نہیں. کیا بہت سی چیزیں اس طرف جانیں گی لیکن آپ سنتے رہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک اصال ثواب ہو جائے، لہٰذا ایک مضمون آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور وہ اس مضمون کا آج کی اس مجلس کا مختصر مجلس ہوگی، 2:20 ہو چکا ہے، بہت نہیں کریں گے. مجلس کا عنوان ہوگا خدا آپ کی اجازت سے نیت. الاعمال بالنیات، تمام عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. اور مجھے یہی آج آپ کی خدمت میں نیت پڑھنا ہے کہ نیت کے ذریعے سے آپ کتنا اوپر جا سکتے ہیں. صلوات پڑھتے ہوئے اگر تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائے. میں نے جو حدیث بطور عنوان آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس میں بھی سارا دار و مدار نہیں ہوتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو مر جائے، نہ مذہب کی قید، نہ ملت کی قید، نہ عربی کی قید، نہ آدمی کی قید، نہ چھوٹے کی قید، نہ بڑے کی قید، نہ عورت کی قید، نہ مرد کی قید، نہ اچھے کی قید، نہ برے کی قید، نہ اپنے کی قید، نہ پرائے کی قید. جو مر جائے، دل میں اہل بیت کی محبت ہے، ماتا شہیدہ وہ شہید بنائے. اچھا، اس قبیلے کی آپ یہاں دیکھیں گے، اس قبیلے کی 5-7 حدیثیں ہیں اسی عنوان سے. مثلا جو مر جائے اہل بیت کی محبت میں وہ شہید بنا. جو مر جائے اہل بیت کی محبت میں ماتا مغفورہ وہ مغفرت کیا ہوا مرا. ماتا مرحومہ اس پر رحمت نازل ہوئی ہے. ماتا طائبہ وہ توبہ کیا ہوا گیا. ماتا طاہر الولادہ وہ ایسے اس دنیا سے مرا ہے کہ وہ اس دنیا میں جیسے پاک آیا تھا ویسے ہی پاک گیا. اس قسم کی حدیث ہے. یہ ان کے ساروں کے آگے ٹکڑا کیا لگا ہے؟ جو مرے اہل بیت کی محبت میں وہ شہید، جو مرے اہل بیت کی محبت میں وہ مغفور، جو مرے اہل بیت کی محبت میں وہ طاہر، جو مرے اہل بیت کی محبت میں وہ مرحوم، جو کرے مرے اہل بیت کی محبت میں وہ توبہ کیا ہوا. اب یہی سوچو کہ اہل بیت کی محبت کتنی عظیم چیز ہے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو اہل بیت کی محبت میں مرے، یہ اتنے اعزازات اسے مل رہے ہیں، تو جو اہل بیت کی محبت میں زندہ رہے کیا اسے اعزاز نہیں ملے گا؟ تو یہی سے اس نیت کو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. انشاءاللہ مل پائے گا. صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ سنیے گا، نیت سنیے گا. اس میں اب مثال کے طور پر حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جو مر جائے اہل بیت کی محبت میں وہ شہید بنا. ایک آدمی رات کو سویا بستر پہ، صبح نہیں اٹھا اور اعلان ہو گیا کہ نماز صبح کے بعد ماہر صاحب نے اعلان کیا کہ مولانا امید صاحب کا انتقال ہو گیا. اچھا آپ دیکھیں، نہیں بہت فرق ہے. اچھا، ایک لفظ ہے انتقال اور ایک لفظ ہے منتقل. دونوں کے معنی ایک ہے لیکن آپ کے یہاں معنی الگ ہیں. ابھی اگر ماہر صاحب نے کہا امید صاحب منتقل ہو گئے تو ساجد بھائی کہیں گے کہ کہاں چلے گئے؟ امید بامبے سے اب کہاں چلے گئے؟ یہی ہوگا. یا کسی کو کہے شاہ بھائی منتقل ہو گئے مثال کے طور پہ تو بھائی وہ جگیشوری سے کہاں چلے گئے؟ لیکن اگر کہا کہ امید صاحب کا انتقال ہو گیا تو فوراً کہیں گے انا للہ. منتقل میں انا للہ کوئی نہیں کہے گا، جبکہ دونوں کے معنی وہی ہے کہ وہ یہاں سے وہاں چلے گئے. تو اس میں مجھے جانا نہیں لے سکتے. تو اب ایک آدمی جو رات میں سویا وہ صبح اٹھے گی، اعلان ہو گیا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. اب جب فاتحے کے بعد تختی بننے لگی میرے قبر کی، اس پہ لکھا جا رہا ہے شہید امید اعظمی. لکھا جائے گا قبرستان ڈھونڈ آئیے، پورے قبرستان. آپ بلاٹ کا قبرستان ڈھونڈ آئیے، بلاٹ نہیں اندھیری میں ہے نا، اندھیری چلے جائیے دونوں قبرستان، کپاس واڑی، سوڈا پور چلے جائیں، گوونڈی چلے جائیں، ممبرا چلے جائیں، کسی بھی قبرستان میں چلے جائیں، کسی قبر کے نام کے کتبے میں آپ کو لکھا ہوا شہید فلاں
क्यों? अगर वो शहीद मरा तो लिखने में क्या प्रॉब्लम है? मरा तो शहीद है ना, अहले बैत की मोहब्बत में मरा है, लेकिन आप शहीद लिख नहीं रहे हैं। और अगर लिख भी दिया जाए, कोई लिखवा तो ये क्या लिखवा रहे हो साहब? नहीं, आप देखिए, आप सोच रहे हो कि अचानक क्या हो गया? फिर हदीस कह रही है शहीद मरा, लेकिन कोई लिख नहीं रहा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये वो शहीद है कि मैदान में गया, तलवार खाई, तीर खाया और खुदा की राह में चला गया। नहीं, अहले बैत की मोहब्बत में मरना भी राह खुदा में शहादत है, लेकिन असल मसला ये नहीं कि वो शहीद, असल मसला ये है कि जो एक शहीद को सवाब मिलेगा, वो सवाब इसे मिल रहा है। इसे गौर कीजिएगा। अब कोई साथ वो जो आजर उसे मिलने वाला है, अहले बैत की मोहब्बत बगैर मैदान में जाए वो आजर दे रही है। आप गौर कर रहे हैं? आले मोहब्बत की मोहब्बत बगैर मैदान में जाए वो आजर दे रही है। आजर क्या है? शहीद का आजर क्या है? बहुत तेजी से पढ़ूंगा ताकि मैं 45-50 मिनट में मुकम्मल कर दूं। शहीद का आजर क्या है? शहीद के दो आजर, बस ये आजर नहीं है। आजर क्या है शहीद का? आजर ये है कि जमीन पर शहीद का खून बाद में गिरता है, खुदा उसे माफ पहले कर देता है। कि शहीद का खून इस रूमे जमीन पर बाद में गिरता है, खुदा उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ पहले कर देता है। ये एक फायदा उसका। दूसरा फायदा, रवायत कहती है कि जब मैदान महशर में जाएगा तो आदम से लेकर खातम तक तमाम लोग एक साथ जमा होंगे। क्राउड कितना होगा? तो 5 लाख लोग तो रहेंगे। है? आज दुनिया की आबादी कितनी है जी? तकरीबन 6 अरब। तकरीबन 6 अरब आज, आदम से लेकर आज तक, और अब पता नहीं कब तक रहेगी। तो कम से कम ये 6 अरब तो पक्के हैं, या 25-50 अरब मान लेते हैं। कम से कम 50 अरब लोग ये आज मजलिस हो रही है। अगर इस मजलिस में माशाल्लाह से ये 150-200 लोग हैं, अगर 5000 लोग होते तो मजमा कहाँ जाता? पहले मंजिले नहीं, पहले मंजिले पे पहले मंजिले पे। और 10-20 हजार लोग होते तो भाई, तो फिर आधे लोग उस गली में, आधे लोग इस गली में, उधर रोड तक और उधर रोड तक। और अगर 1 लाख का मजमा आ जाए तो पूरा मोहल्ला आपका भर जाएगा। और इत्तेफाक से मजलिस पढ़नी थी मुझे, मसला 1 लाख का मजमा आ गया सुनने के लिए, और मजलिस पढ़नी है मुझे। मैं जुनेश्वरी स्टेशन पर उतरा और देख रहा हूँ कि मजमा वहां तक है। कोई सबील है ही नहीं है कि मैं यहाँ मस्जिद तक पहुंचूं। ऐसी बात है, 1 लाख के मजमे में ट्रैफिक जाम है, पैदल भी नहीं आ पा रहे हैं। अब ये यहाँ एक शोर हुआ कि साहब मौलाना साहब जुनेश्वरी स्टेशन पर फंसे हुए हैं, क्राउड इतना है वो आ ही नहीं पा रहे हैं। इतने में माहिर साहब ने कहा, हमारे दोस्त है भाई, अरे रुकिए, इसी लिबास में हटो बचो हटो बचो हटो बचो करते हुए ये मुझे लेकर वहां पर मजमा कितना है? अरबों, 6 अरब की तो आज ही आबादी है। 50 अरब मान लीजिए आप, आज जनाब आदम से लेकर आखिरी पर 50 अरब मान लीजिए। 50 अरब इंसान का क्राउड है, मजमा है, और उस मजमे में से एक आदमी को वीआईपी तरीके से निकालना है, जिसे बगैर सुनिएगा, बगैर हिसाब और किताब ले जाना है। अब जाहिर सी बात है, ये 5 अरब तो देखेंगे कि सवा लहजे पे सूरज है, हालात इतने खराब हैं, हम सब हिसाब किताब के लिए खड़े हैं। इतने में मलाइका का एक गिरोह आएगा और वीआईपी लाइन से कुछ लोगों को लेकर जाएगा कि जिनका चेहरा सूरज से ज्यादा चमक रहा होगा, सर पर एक नूरानी ताज होगा। अहले बैशर हैरान होकर पूछेंगे ये कौन लोग हैं? तो आवाज़ कुदरत आएगी, ये हमारी राह में जान का नजराना पेश करके आने वाले शुहदा हैं, जो बगैर हिसाब वीआईपी तरीके से क़यामत से जन्नत में पहुंचाए जा रहे हैं, हमारी राह में कुर्बान होकर आने वाले शुहदा हैं। अब पूरा मजमा हैरत से देख रहा होगा, सुनिएगा, पूरा मजमा हैरत से देख रहा होगा कि इनको वीआईपी तरीका मिला और ये वहां चले गए। अब जैसे ही ये शुहदा वीआईपी लाइन से, वीआईपी प्रोटोकॉल के जरिए से दरवाजे जन्नत में पहुंचेंगे, आवाज
پروردگار ہم جنت میں ایسے نہ جائیں گے. تو کیسے جاؤ گے؟ ایسے نہیں جائیں گے. لیکن جب عہدہ ملتا ہے تو رنگ آ جاتا ہے. یہ سب کے یہاں مسئلہ ہے. جب عہدہ ملتا ہے تو رنگ آ جاتا ہے. اب رنگ بازی ذرا دیکھیں, اپنی زبان میں بالکل کہہ رہا ہوں, رنگ ذرا دیکھیں, ذرا جنت میں کھڑے رہ گئے. مالک ایسے نہیں جائیں گے. تو بھائی ایسے نہیں جاؤ گے تو کیسے جاؤ گے؟ کہا مالک ہم کیا چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے ہمارا مرتبہ واضح ہو جائے کہ ہم بھی کچھ ہیں ان کے ساتھ. ارے بھائی تمہیں وی آئی پی طریقے سے لے کر گئے ہیں, سب لائن لگائے کھڑے ہوئے ہیں اور تم ڈائریکٹ چلے آئے ہو, اب اور کیا چاہیے تھا؟ لوگ تو دیکھ ہی رہے تھے. کہا نہیں پروردگار, کچھ نے دیکھا کچھ نے نہیں دیکھا اتنے مجمع میں, ذرا ہمیں کچھ ایسا کر دے کہ ان کے سامنے ہمارا پورا عالم و انسان کھڑے ہیں. یہ ضد پہ ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارا مرتبہ واضح نہ ہو جائے. ہم معمولی آدمی تھوڑی ہے, تیری بارگاہ میں جان کا نذرانہ قربان کر کے آئے ہیں, تیر کھا کے آئے ہیں, تلوار کھا کے آئے ہیں, گلے کٹوا کے آئے ہیں. ایسے ہی آسانی سے نہیں جائیں گے. مالک کیا چاہتے ہو؟ مالک کیا آواز آئے گی, کیا چاہتے ہو؟ پروردگار جو تو چاہے, لیکن بھائی ان کے سامنے مرتبہ واضح ہو جائے. تو آواز قدرت آئی کہ ٹھیک ہے, پورے میدان محشر میں جاؤ اور 70 آدمی کو چن کے جنت میں لے جاؤ. وہ 70 جو جنت میں جانے والے نہیں ہیں, جن کی سیٹ کنفرم نہیں ہے, ان کو لو. یہی بات ہے نا, بیت اللہ کہیں کا سفر کرنا ہو اور میں کہوں میرے ساتھ چلیے تو آپ کہیں گے میری سیٹ خود کنفرم ہے تو میں آپ کے ساتھ کیوں چلوں؟ سیدھی بات ہے. جس کی ویٹنگ میں رہ گئی ہے وہ ڈھونڈے گا کہ کوئی کنفرم والا مل جائے. میں وطن جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے نا کہ جس کی ویٹنگ رہ گئی ہے وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی کنفرم والا مل جائے تو اس کے ساتھ نکل جائے. اور جس کی کنفرم ہے وہ تھوڑی کسی کو ڈھونڈے گا, وہ تو بچتا رہے گا کہ کوئی ویٹنگ والا نہ مل جائے. صلوات پڑھیے گا. جاؤ 70 کو لے کر چلے جاؤ. یہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے پروردگار, یہ میدان محشر میں جائیں گے, یہ وہ کر کے 70 کو لیں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. اب اگر آپ تک جملہ پہنچے تو آپ کا فریضہ ہے کہ میرے ساتھ جڑ جائیے گا, مطلب مجلس کے ساتھ جڑ جائیے گا. یہ 70 جنت میں شفاعت کر کے, خدا کی طرف سے شفاعت کر کے 70 کو جنت میں لے کر یہ شہید چلا جائے گا. اب جب ہم یہ کہیں کہ ہم حسین کے بھروسے جنت میں جائیں گے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ جب اللہ ایک عام شہید کو اتنا مرتبہ دے رہا ہے تو جو سید الشہداء ہے خدا اسے کتنا مرتبہ دے گا. اللہ اسے کتنا رتبہ دے گا, اسے کتنا مرتبہ دے گا. تو یہ جو لفظ کہا گیا شہید کی موت, یعنی آج اس کو شہادت کا ملے گا. کیوں؟ نیت. ہمارے یہاں سارے اعمال, مثال کے طور پہ 200 نہیں 2000 رکعت پڑھ ڈالیے اور نیت مت کیجیے, تو اس رکوع اور سجدے کا کوئی آپ کو ثواب ملنے والا ہے؟ پورے ایک سال آپ صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہ جائیے, روزے کی نیت نہ کیجیے, آپ کو ملے گا ثواب؟ اچھا نیت کرتا ہوں, مثلا مثال کے طور پر چلیے صبح اٹھا میں, ایک لفظ ہے کاش کے پہنچا لے جاؤں, صبح اٹھا میں سحری کھائی, سنیے گا, سحری کھائی اور بہت سلیقے سے سحری کھا لی, اور سحری کھانے کے بعد میں نے نیت کی کہ آج مثلا رمضان نہیں ہے, رمضان المبارک سے ہٹ کے آج میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ دنیا والے مجھے متقی کہیں, اور اس کے بعد میں شام تک ایسے ہی رہ گیا. کیا فرماتے ہیں, روزہ صحیح ہے؟ کیوں؟ یعنی میں نے یہ نیت کی کہ آج میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے روزہ دار کہلاؤں. نیت میری یہ ہے. روزہ صحیح ہے؟ روزہ غلط ہو گیا. مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے, جماعت ہو رہی ہے, کھڑا اس لیے ہو تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ کتنا متقی ہے, ہمیشہ پہلی صف میں آ کے کھڑا ہوتا ہے.
یہی حال مجلس کا ہے، یہی حال ماتم کا ہے، یہی حال جلوسوں کا ہے، یہی حال شمداریوں کا ہے۔ اگر قربتاً اللہ ہے تو عبادت قبول ہے، انسانوں کے لیے ہے تو نہیں قبول ہے۔ میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، صلوات پڑھیں گے محمد والا۔ نیت کریں بڑی، اس لیے کہ جتنی نیت بڑی ہوگی اتنا اجر بڑا ہوگا۔ آج ایک عجیب منزل سے آپ کو گزارنا ہے مجھے، جتنی نیت بڑی ہوگی اتنا اجر بڑا ہوگا۔ کہتے ہیں ایک روایت ہے، ایک بار ایک لفظ کہوں گا اور اس کے بعد عورت عورت کہوں گا تاکہ بات پہنچ جائے۔ ایک طوائف تھی، اب ہمارے یہاں جو خراب الفاظ ہیں اس میں سے ایک لفظ یہ ہے کہ ایک عورت ہے جو طوائف تھی، اس کا خاتمہ خیر پہ ہوا۔ آپ سوچ سکتے ہیں طوائف زندگی گناہ میں گزار دی اس نے، خاتمہ خیر پہ ہوا، وجہ کیا تھی؟ اس کا خاتمہ خیر پر کیوں ہوا؟ سنیے گا کیوں خیر پہ خاتمہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک راستے سے گزر رہی تھی، ایک بیابان سے گزر رہی تھی، وہاں ایک کتا تھا، پیاس کی شدت سے زبان باہر نکل آئی تھی، پیاسا وہ بیابان میں کہتا ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ عورت کھڑی ہو گئی، اللہ کی مخلوق پیاسی ہے، کاش کے میں اسے پانی پلا دوں۔ اس نے ادھر سے ادھر تلاشنا شروع کیا، لاکھ گناہگار سے ادھر ادھر اس نے تلاشنا شروع کیا، اسے پانی نہیں ملا۔ حیران اس نے سوچا، یہ پروردگار کیا اس بیابان میں تیری یہ مخلوق مر جائے گی؟ پروردگار میرے لیے کہیں سے پانی کا انتظام کر دے کہ میں تیری مخلوق کو، اس جانور کو، نجس جانور ہے لیکن پروردگار مجھے اس کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی، میں اسے پانی پلا دوں۔ وہ اتنا کہہ کے تھوڑی دور آگے بڑھی تو اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا کنواں، لیکن اب کنویں میں اتنا تو گہرا ہے کہ وہ ہاتھ نہیں جاتا، پانی کیسے نکالے؟ کہاں سے پانی نکالے؟ نہ ڈول ہے نہ رسی، یہ مالک نہ کنواں تو مل گیا، پانی میں نے کہا تھا تو نے پانی تو دے دیا، لیکن ڈول اور رسی میں کہاں سے لے آؤں؟ کہ بیٹھی نہیں، پھر تلاشتی رہی کہ شاید کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جس سے میں پانی نکال سکوں، مل جائے اسے کوئی برتن وغیرہ تھا جیسا کوئی ٹکڑا، جو بھی آپ کہیں، ایک چیز مل گئی، پانی نکالوں، اب پریشان ہے، پانی بھی ہے، ڈول بھی ہے، ایک جانور تڑپ رہا ہے، پانی نکال نہیں پا رہی ہے، ڈول اندر جا نہیں پا رہا ہے، ہاتھ اتنا لمبا نہیں ہے، پروردگار کیا کرے؟ کوئی چیز ڈھونڈنے ڈھانڈنے کے بعد بھی نہیں ملی۔ اب بیابان میں اس کو رسی کہاں سے ملی؟ جب اس نے ساری چیزیں ڈھونڈ لی اور بیابان میں اسے کوئی رسی نہیں ملی تو روایت کہتی ہے اس نے اپنے بال کاٹ ڈالے، اس نے اپنے بال، اس عورت نے اپنے بال کاٹ ڈالے، اور بال کاٹنے کے بعد اسے گرا لگا کے ایک رسی بنائی، اور رسی بنا کے اس جو ڈول کو اندر ڈالا اور پانی نکال کے اس پیاسے جانور کو پانی پلایا۔ روایت کہتی ہے خدا کو اس نے یہ جو نیت کی تھی نا، یہ نیت اتنی پسند آئی، یہ کام اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے توفیق توبہ دے دی، اور اس دنیا سے گئی تو توبہ کر کے گئی۔ کیا معاملہ ہے؟ نیت بڑی ہونی چاہیے، اور نیت یہ اگر 20 سال ہو گئے مجلس پڑھنے پڑھتے بھائی جانتے ہیں، آپ کے دل کو جہاں چاہوں گا وہ گدار ہوں گا، لیکن تھوڑا چاہوں گا مجلس سن لیجیے۔ آئیے پھر یہ خاموشی کو توڑواتا ہوں ایک لفظ، نیت جتنی بڑی ہوگی عمل اتنا بڑا ہوگا۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، نیت جتنی بڑی ہوگی عمل اتنا بڑا ہوگا۔ اگر نیت سب سے بڑی ہوگی تو ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جائے گی۔ یہ نیت ہے، ثقلین کی عبادت پہ ضربت بھاری ہو جائے گی۔ امیر کائنات کی نیت، تو ہمیں چاہیے اپنی عبادتوں میں نیت کو بڑا کریں، جو کام بھی کر رہے ہیں اس نیت کو خالص کریں۔ نیت کام کیسے بھاری ہوگا؟ نیت کے اندر خلوص پیدا کریں، جتنا خلوص ہوتا جائے گا نا اتنا اعمال وزنی ہوتے جائیں گے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جتنا نیت خالص ہوتی جائے گی اتنا اعمال وزنی ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے عبادتیں کروائی گن کے لیا تول کے۔ آپ کو توجہ نہیں ہو پائے، اللہ نے عبادتیں گن کی کروائی، مغرب کی
की इतनी पढ़ो, इशा की इतनी पढ़ो, ज़ोहर की इतनी पढ़ो, असर की इतनी पढ़ो, मगरिब की इतनी पढ़ो, रोजे इतने दिन रखो, हज इतनी बार, सारी इबादतें गिन के करवाया, लेकिन गिन के लिया नहीं गौर कर रहे हैं, गिन के ले नहीं रहा है। ये यहाँ जितने अफराद है, अभी माशाअल्लाह से सबने जमात पढ़ी है, आपने 8 रकअत नमाज पढ़ी, 4 ज़ोहर की पढ़ ली, 4 असर की पढ़ ली, तो क्या यही वो गिन के लेगा? नहीं। हो सकता है इनकी नमाज का वजन कुछ और हो, उनकी नमाज का वजन कुछ और हो, इनकी नमाज का वजन कुछ और हो, मेरी नमाज का वजन कुछ और हो, इसलिए कि जिसकी जैसी नीयत वैसा उसके अमल का वजन है। तो अल्लाह ने गिन के नहीं लिया, कोई इबादत अल्लाह गिन के नहीं ले रखा, वो तौल के ले रहा है कि देखें तुम्हारी इबादतों में वजन कितना है, लिहाजा अपनी इबादतों को वजनी बनाए। अल्लाह के एक नबी है जनाब मूसा, सुना हुआ नाम है या नया नाम है? सुना हुआ है ना, सबने सुना। इनका एक लक़ब है, पता है जनाब मूसा के अलक़ाबात में से एक बड़ा लक़ब कौन सा है? मौलाना बयान किया, कलीम। आपको पता है अल्लाह ने जनाब मूसा को कलीम क्यों बना दिया? अल्लाह ने जनाब मूसा को कलीम में तो बात करते थे, जनाब मूसा अल्लाह से बातें करते थे, अब बकिया अंबिया भी बातें करते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन कलीम लक़ब सिर्फ जनाब मूसा का। अब ये एक अलग मौजूद पे नहीं जाना है, ऐसा नहीं कि बकिया अंबिया बातें नहीं करते थे, लेकिन आप कलीमुल्लाह कहे तो जनाब मूसा समझ में आते हैं। अल्लाह ने जनाब मूसा को ये कलीम का लक़ब दिया क्यों? नियत से अल्लाह ने जनाब, कुरान का एक वाक़या है जिसको 1 घंटा लगे पढ़ने में तो कम है, मैं 2-3 मिनट में पढ़ के निकल जाऊंगा, पूरा कुरानी वाक़या है, आमादा है 1 घंटे की चीज 2-3 मिनट में पढ़ूं, लेकिन मुझे तवज्जो 1 घंटे वाली चाहिए। 1 घंटे का वाक़या है, ये पूरा वाक़या मैं बहुत जल्दी से पढ़ के दूं। कहते हैं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन मैं तेजी से पढ़ूंगा, आपको जहां लगे बोलना है बोलिएगा, खामोश रहना है खामोश रहिएगा, कोई मसला नहीं, मैं तो पढ़ के चला जाऊंगा और 31 को फिर आऊंगा पढ़ने के लिए। हाँ, ये भी कोई मसला नहीं, सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। 31 को बादल तो है, फिर इंशाअल्लाह आऊंगा। जुजियात छोड़ दूंगा, आप समझते चले जाएंगे, पूरी तवज्जो आखिर में। भाई पलक ना झपकाना, 1 घंटे की चीज 2 से 3 मिनट में पढ़ के दे रहा हूँ, भाई आप गवाह रहे ना कि ये चीज थी 1 घंटे की। कहते हैं कि जनाब मूसा फिरौन के यहाँ पैदा, भाई ए बेटा जल्दी डिस्टर्ब नहीं, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, बाकी अभी से छूट जाएगा। जनाब मूसा फिरौन के यहाँ पले, फिरौन के यहाँ पढ़े और फिरौन के यहाँ रहे। कुछ दिनों के बाद जनाब मूसा ने जब उलहियत का ऐलान कर दिया, फिरौन से उनके मामलात खराब हो गए। एक दिन जनाब मूसा बाहर निकले, बहुत तेजी से पढ़ रहा हूँ, एक दिन जनाब मूसा बाहर निकले तो क्या देखा कि 2 आदमी हैं जो लड़ रहे हैं, एक जनाब मूसा वाला है, एक जनाब मूसा का मुखालिफ है। कुरान ने कहा एक मूसा का शिया था, एक मूसा का मुखालिफ था। शिया ने जनाब मूसा को बुलाया और कहा ऐसी बात है, जनाब मूसा ने उसको एक फाइट, एक पंच, एक हाथ, जो भी आप कहे, मार दिया। वो आदमी वहीं मर गया। लोगों ने कहा मूसा तुमने कत्ल कर दिया, अब फिरौन तुम्हें कत्ल के जुर्म में मार डालेगा। जनाब मूसा वहां से निकल गए, जंगल बयाबान में जाते रहे। ये पूरा कुरान में वाकया लिखा हुआ है, मैं सिर्फ जल्दी पढ़ रहा हूँ। जनाब मूसा वहां से निकल गए, बयाबान में गए, जब कुछ दूर चले गए, अपने इलाके से निकल गए। अपने इलाके से निकलने के बाद क्या देखा, बहुत दूर जाने के बाद एक कुआं है, उस कुएं पे कुछ मर्द पानी भर रहे हैं। 2 नौजवान लड़कियां हैं जो उस कुएं के पीछे खड़ी हुई है, उन जवान मर्दों के पीछे खड़ी हुई है, उस मजमे में नहीं जा रही है, उस क्राउड में नहीं जा रही है, अलग खड़ी है। जनाब मूसा गए और कहा क्या बात है, आप लोग पानी क्यों नहीं भरती? कहा इसलिए कि हम शरीफ घर के लोग हैं, मर्दों के बीच में नहीं जाते। ऐसे सुनेंगे तो मजलिस हो गई, अगर मैं कहीं रुक जाऊं तो समझिए बोलने वाली बात थी। बहुत आगे है, हम शरीफ लोग हैं, मर्दों के बीच में नहीं। ये कुरान कह रहा है, उन लड़कियों ने कहा हम शरीफ लोग हैं, मर्दों के बीच में नहीं जाते। इसका मतलब कुरान की इस्तिलाह में शरीफ घराने की औरतें मर्दों के बीच में नहीं जाती। कुरान की इस्तिलाह में शरीफ घराने की औरतें मर्दों के बीच में
نہیں جانتی. اب میں اس عورت کا کیا کروں جو مردوں کے بیچ میں نہیں بلکہ مردوں سے لڑنے کے لیے چلی آئی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سنیے گا ہم شریف لوگ ہیں, ہم مردوں کے بیچ میں نہیں جاتے ہیں, لہذا ہم پیچھے کھڑے ہیں. جب یہ پانی بھر لیں گے تب ہم آئیں گے. اچھا مردوں کے بیچ میں کبھی ہوتا تھا پانی ملتا تھا, کبھی نہیں ملتا تھا, وہ اپنا وقت جو بھی شیڈول قرآن نے بیان کیا. کبھی ہوتا تھا جناب موسیٰ نے ان کا آپ جو بھی کہیں, مٹکا کہیں, دھڑا کہیں, ہنڈا کہیں, بالٹی کہیں, گیلن کہیں, جو بھی ان کے پاس رہا ہوگا اسے لیا اور مردوں کے بیچ میں گئے, جا کے پانی بھر دیا اور ان دونوں بچیوں کو لا کے دے دیا. وہ بچیاں اپنے گھر چلی گئی. وہ بچیاں, یہ قرآن کا پورا واقعہ قرآنی واقعہ ہے. وہ بچیاں اپنے گھر چلی گئی. جناب موسیٰ وہی ایک درخت کے نیچے, نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ رہنے کے لیے کچھ ہے, وہی رہنے لگے. یہ بچیاں اپنے گھر گئی. ان کے والد جناب شعیب پیغمبر تھے. جناب شعیب نے اپنی بیٹیوں سے کہا کیا بات ہے آج تم جلدی آ گئی, کیونکہ جناب شعیب بوڑھے ہو گئے تھے, ضعیف ہو گئے تھے, باہر کا کام نہیں کر سکتے تھے, تم آج جلدی کیوں آ گئی؟ تو انہوں نے کہا آج ایک شریف النفس انسان آیا تھا, اس نے ہمارے پانی کو بھر دیا اور پانی کو بھرنے سن رہے ہیں. آج ایک شریف النفس انسان آیا تھا, اس نے ہمارے پانی کو بھر دیا اور ہم لے کر آ گئے. تو جناب شعیب نے کہا اچھا تمہیں کوئی شریف النفس انسان مل گیا, جاؤ اسے بلا کے لاؤ. 1 گھنٹے کا واقعہ 2 منٹ میں پڑھ رہا ہوں, اس لیے بہت تیز پڑھ رہا ہوں. جاؤ اسے بلا کر لاؤ. یہ دونوں بچیاں پھر آئی اور پھر آنے کے بعد جناب موسیٰ نے کہا ہمارے بابا آپ کو بلا رہے ہیں. جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے, راستہ آپ کو پتا ہے, آپ آگے آگے چلے, ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلے. روایت کہتی ہے, تفسیر اور قرآن اب یہاں ملا رہا ہوں, کہ بعض علماء نے لکھا کہ وہ لڑکیاں آگے آگے چل رہی تھی, ہوا چل رہی تھی, اس ہوا کے جھونکے سے ان کے نقاب, ان کا پردہ جو تھا وہ اڑ رہا تھا. جناب موسیٰ کی غیرت کو برداشت نہیں ہوا کہ جوان لڑکیاں ہیں آگے آگے چل رہی ہے, ان کا لباس اڑ رہا ہے, کیا سنتے ہیں. لہذا جناب موسیٰ نے ان سے کہا کہ میری غیرت کو برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ دوسروں کی بچیاں میرے آگے نامحرم چلے اور اس کا لباس اڑ رہا ہے اور بدن جو بھی حصہ جیسے بھی دکھائی دے رہا ہے, لہذا آپ میرے پیچھے چلے اور آپ پتھر مار مار کے مجھے بتاتی رہے کہ اب دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے, یا آواز دے کے بتاتی رہے, ہم آپ کے گھر تک چلیں گے. اب موسیٰ آگے ہو گئے, وہ بچیاں پیچھے ہو گئی. اس طریقے سے جناب شعیب کے یہاں پہنچے. جناب موسیٰ جناب شعیب کے یہاں پہنچے. جناب موسیٰ اور جناب شعیب میں ملاقات ہوئی, باتیں ہوئی, اور باتوں کے بعد جناب شعیب نے کہا ہم آپ ہی جیسا کوئی شریف النفس انسان ڈھونڈ رہے تھے, جہاں دیکھیں خدا مدد کیسے کرتا ہے. وہاں سے نکلے, بے آب ہو گیا صحرا, نہ کھانے کے لیے, نہ پینے کے لیے, نہ رہنے کے لیے. جناب شعیب نے کہا ان 2 بچیوں میں سے ہم آپ کا نکاح, آپ کی شادی اپنی ایک بیٹی سے کر دے رہے ہیں. جناب موسیٰ کو بیوی مل گئی, رہنے کے لیے گھر مل گیا, لیکن مہر کے طور پر, شرط کے طور پہ کہا کہ آپ کو کم سے کم 8 سال ہمارے یہاں رہنا پڑے گا اور ہمارے جانوروں کو دیکھنا پڑے گا. اگر 2 سال آپ اضافہ کر دیں گے تو یہ اور زیادہ بہتر ہوگا. لہذا اللہ کی قدرت سے جناب شعیب کے داماد جناب موسیٰ ہو گئے. جناب شعیب کی بیٹی سے شادی ہو گئی, انہی کے گھر میں رہنے لگے. 8 سال جناب شعیب نے کہا تھا کہ 2 سال اور رہیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. جناب موسیٰ 10 سال وہاں رہنے کے بعد دوبارہ وہاں گئے تھے. اب یہ واقعہ پورا میں نے 2 منٹ میں پڑھ دیا, یہ گھنٹوں پڑھنے والی بات تھی. اب سنیے, اب جناب موسیٰ کے ذمہ, ہاں اب وہ بات وہاں سے یہاں سے شروع ہو رہی کہ کلیم کیوں بنایا. اب بات یہاں سے کہ کلیم کیوں. اب یہ واقعہ پورا قرآنی واقعہ تھا, قرآن میں پورا واقعہ ذکر ہے. اب سنیے آگے چل کے. جناب شعیب کے یہاں بھیڑ تھی, بکریاں تھی. وہ بکریاں لے کر جناب موسیٰ جاتے تھے. جناب شعیب چونکہ کام, سارا کام آپ کے ذمہ ہوگا 8 سال تک, اور اگر 2 سال اور بڑھا دیں گے تو ٹھیک ہے. رہتے تھے وہی, کھاتے تھے جناب موسیٰ, اور وہ بکریاں لے کر جاتے تھے. ایک دن ایک چھوٹی بکری, بکری کا بچہ جس کو آپ کہتے ہیں, وہ ریوڑ سے بچھڑ گیا. ریوڑ سے بچھڑ کے وہ بکرا, بکری کا بچہ, وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا. اب وہ جناب موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے, وہ آگے آگے, جناب موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے, وہ آگے آگے, جناب موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے, وہ بہت اوپر چلا گیا. بہرحال اوپر جانے کے بعد جناب موسیٰ نے اسے پکڑ لیا, گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کر لے کر واپس آئے. اب جب واپس آئے تو اس بکری کے بچے سے جناب موسیٰ کہتے ہیں دیکھ تیری قیمت کا مسئلہ نہیں تھا, میں اس لیے تیرے پیچھے پہاڑ تک نہیں آ گیا کہ تو میرے لیے بہت قیمتی ہے, اور یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میرے سسر مجھے ڈانٹتے, کوئی بھی بہانہ کر دیتا, کوئی بھی بات کر دیتا, گھر کی بات تھی, معاملہ سیٹ ہو جاتا.
میں تو صرف تیرے پیچھے اس لیے آ گیا کہ تو کمزور تھا, کہیں کوئی طاقتور تجھ پر حملہ نہ کر دے. ارے کیا سنا آپ نے؟ میں تو کمزور تھا, کہیں کوئی طاقتور حملہ نہ کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ طاقتور کمزور پہ حملہ نہ کرے. اور ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے, جسے کمزور پایا اسے دو رکھ دیا. آپ کون کر رہے ہیں, اور ذرا سا زوردار ہے تو پھر نکل جائیں گے, اچھا بھائی ٹھیک ہے. سنہ مصالحت بھی زوردار سے ہوتی ہے, کمزوروں سے نہیں ہوتی ہے. آپ بول رہے جناب موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سنیے گا کہ چونکہ تو کمزور تھا اور میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی مضبوط تجھ پہ حملہ کر کے تجھے تکلیف دے, تجھے کھا جائے, لہذا یہ جو جناب موسیٰ کی نیت تھی کہ کوئی مضبوط حملہ کر کے کمزور کو کھا نہ جائے, مار نہ ڈالے, اس لیے میں تیرے پیچھے پیچھے پورا ریور چھوڑ کے زمین سے آسمان کی زمین سے لے کر اس پہاڑ کی بلندی تک آ گیا. اللہ نے اس خالص نیت کو دیکھنے کے بعد کہا, موسیٰ ایک جانور کے لیے تمہاری نیت اتنی طاہر تھی تو آج سے میں تمہیں کلیم کا لقب عطا کرتا ہوں. صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ. محمد وآلہ. سارا مسئلہ نیت کا ہے. جناب موسیٰ کے اس عمل میں نیت خالص تھی. اللہ نے موسیٰ کو کلیم کا خطاب, کلیم بنا دیا, لقب کلیم. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کی ساری عبادتوں میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ نیت. کہ آپ کی نیت کتنی مضبوط ہے کسی بھی کام میں. اچھا ایک بات اور کہوں, نیت کا آخر تک باقی رہنا بھی ضروری ہے. آپ نے ظہر کی نماز شروع کی اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ پریشان ہیں, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, کیا پڑھ رہا ہوں بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون سی رکعت ہے, کون سی نماز ہے, کیا ہے, کون سی پڑھ رہا ہوں. گئی آپ کی نماز. جبکہ آپ نے جب اللہ اکبر کہا تھا خلوص کے ساتھ کہا تھا. نماز کے بعد جب تکبیرۃ الاحرام ہو گئی اللہ اکبر, اور اس کے بعد 2 رکعت تشہد کے بعد ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, صبح ہے, کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. رک جائیے, ذہن پہ زور ڈالیے کہ آپ کو یاد آ جائے کہ کون سی ہے. نہیں یاد آ رہا ہے نماز کون سی ہے, کئی نماز پہ. یعنی کہ نماز کوئی بھی عبادت اگر آپ کر رہے ہیں تو اس عبادت میں نیت کا آخر تک رہنا ضروری ہے. فضل اسی طریقے سے جب مجلس کر رہے ہوں, شب بیداری کر رہے ہوں, تو آخر تک نیت کا یہ ہونا ضروری ہے کہ حسین کی ماں خوش ہے. کہ نیت اگر وہ ہونا چاہیے. اور اس میں لفظ اور کہوں, اگر کہیں کچھ مل جائے تو غرور مت کرو. کہتے ہیں کہ ایک عابد تھا, سنیے. اچھا پہلے زمانے میں لوگ اپنی عبادتوں کو اتنا خلوص سے کرتے تھے کہ ان پر الہام ہونے لگتا تھا. اب تو وہ بات نہیں ہو پاتی ہے. کہتے ایک عابد تھا, اس نے پہاڑوں پر جا کر خوب عبادت کی, خوب عبادت کی. یہ میرے جوان بھائی آمادہ رہیے گا, آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, بہت اہم بات آ گئی ہے. پھر بہت عبادت کی. تو کبھی کبھی ہم لوگوں کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں, سر فون اٹھایا تو اپنا ادھر ادھر چیک کر رہے ہیں, کوئی واٹس ایپ پہ میسج نہیں ہے, کوئی فیس بک پہ میسج نہیں ہے, انسٹاگرام پہ کوئی میسج نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو کہتے لاؤ ذرا بیلنس چیک کرو کتنا بچا ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ جی پے پہ جا کے اس میں بینک بیلنس میں چلے جاتے ہیں, دیکھوں کیا کہیں تو
कम तो नहीं हो गया है, कितना है कितना नहीं है, तो हफ्ते 10 दिन में एक बार ये भी होता है। तो इसने 7 बरस नमाज पढ़ने के बाद अपना बैलेंस चेक करना चाहा कि देखूं, हे परवरदिगार, हे मेरे मालिक, हे मेरे अल्लाह, इतने दिन मैंने इबादत कर डाली, जरा मुझे मेरा बैलेंस बता दे कि कितना जमा हुआ, मोतियों के महल बने या नहीं, उसमें याकूत की खिड़कियां लगी है या नहीं, ज़मरुद के बेड और बिस्तर बने या नहीं, मेरे घर में से वो दूध वाली नहर, शहद वाली नहर जा रही है नहीं, ये सारी चीजें हम इसने कहा अपना बैलेंस जानना चाहा कि मेरा बैलेंस कितना है, चेक करो मेरा बैलेंस। आवाज कुदरत आई 0, तो बैलेंस 0 है। परवरदिगार मेरे सजदे कहाँ गए, मेरी इबादतें कहाँ गई, मेरे रुकू कहाँ गए, मेरे क़याम कहाँ गए, ये सब कहाँ गए? हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो बैलेंस 0 है। अब आप सोचे हैं कि जिसने 2-5 लाख रुपए अकाउंट में जमा किया हो और 2-4 दिन के बाद बैंक में वो जब स्टेटमेंट चेक करे और बैलेंस 0 हो, तो पैर तले जमीन निकलेगी नहीं निकलेगी? फेल हो जाएगा, पागल हो जाएगा आदमी कि नहीं कि यार अभी कल ही परसों तक जो है मैंने अपनी मेहनत की, बरसों की कमाई 10-10, 20-20 रुपए, 10-10, 20-20 रुपए जमा करके 5 लाख रुपया अकाउंट में डाला था किसी काम के लिए, किसी भी काम के लिए, मकान लेना है, बच्ची की शादी है, XYZ कोई भी काम है, और बैलेंस 0 हो गया। आप ये बताइए पूरा बैंक सर पे उठा लोगे कि नहीं? बैंक जाके बंदा पूरा बैंक सर पे उठा लेगा, मारपीट की नौबत होती तो आदमी कर लेगा, ये मेरा बैलेंस कहाँ गया, होगा नहीं होगा? ये भी थोड़ा क्या परवरदिगार, इतनी इबादतें सब जाया, कहाँ गया मेरा बैलेंस, कहाँ गया? आवाज़ कुदरत आई, मुझ तक तो नहीं आया मालिक, मुझ तक नहीं आया, इतना तो किया है, तो मेरे लिए किया होता तो मुझ तक आता। मेरे लिए किया होता तो मुझ तक आता, तुमने वाहवाही के लिए किया था, वाहवाही हो गई, लोगों ने सुभान अल्लाह कह दिया, वाह कह दिया, बड़ा आबिद कह दिया, अब मेरे यहाँ कुछ नहीं, इसको मुझे भी सीखना है। मजलिस से उतरने के बाद मैं पूछता हूँ, भाई फायर साहब कैसी रही मजलिस? तो इसका मतलब ये वहां तक नहीं गई, यहाँ से दाद मिल गई, बात खत्म हो गई। होना क्या दिया, आवाज़ कुदरत आई, अच्छा सारा डिलीट हो गया एकदम, जो कुछ भी किया करा था सब क्या हो गया, डिलीट हो गया। हमें तो नहीं पता, हम बहुत ज्यादा इस लाइन के आदमी नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि कोई सॉफ्टवेयर आजकल आया हुआ है कि जिससे डिलीट डेटा रिस्टोर हो जाता है? हमने सुना है कि अगर कोई चीज डिलीट हो गई है तो वो दोबारा रिस्टोर हो जाएगी। इसने का परवरदिगार गलती हो गई उससे, मालिक मुझे माफ कर दे, बता परवरदिगार कि ये जो चीजें डिलीट हो गई है वो रिस्टोर कैसे हो जाए, दोबारा मेरे अकाउंट में कैसे आ जाए, दोबारा मेरे स्क्रीन पे कैसे आ जाए, ये जो 0 है ये अमल में कैसे बदल जाए, जो कुछ मैंने किया है वापस आना चाहिए। तो वो तो अजब का किससे रहा है, उससे कह रहा है जो ये कहता है लाकत रहमतुल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत होना। गारंटी उसकी क्या परवरदिगार की, कुछ भी हो जाए, कितने गुनाहों में मुलविस हो जाओ, वो कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा जुर्म अल्लाह की रहमत से मायूस हो रहा है। कुछ भी कर लिया हो गया है ना, परवरदिगार माफ कर देगा। लेकिन सच्चे दिल से जैसे कि आपका परवरदिगार को जो डेटा डिलीट हो गया है, मैं आपके जबान में बिल्कुल पढ़ रहा हूँ, वो रिस्टोर करना है, दोबारा आ जाए। मैं ऐसा कौन सा काम करूं, कौन सा सॉफ्टवेयर अपलोड कर दूं कि इस सॉफ्टवेयर पे जाकर मैं अपने पुराने सारे यूनिक डेटा को वापस ले लूं? आवाज़ बदलता ये काम करो कि तुम्हारे बदन में जितनी नसें हैं हर नस के बराबर सदका दे दो। तौबा करो, तौबा करने के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी नसें हैं उन नसों के बराबर सदका दे दो, हम तुम्हारे डिलीट डेटा को तुम्हारे अकाउंट में फिर से डाल देंगे। इसने कहा परवरदिगार पहले तो ना मुझे ये पता है कि मेरे बदन में नस कितनी है, और अगर ये पता हो जाए तो तू तो
تو چاہتا ہے مالک نہ گھر بنایا نہ دروازہ، نہ فیملی ہے، نہ بچے، نہ پیسہ ہے، نہ کوڑی، میں تو زمانہ ہو گیا میں نے پیسے کا منہ نہیں دیکھا ہے، لوگ کھانے کو دے گئے تو کھا لیا، نہیں دے گئے تو تیری بارگاہ پہ بھوکا رہ جاتا ہوں، پروردگار میرے پاس پیسے کہاں اتنے کہ میں صدقہ نکالوں۔ یہ بھی نہیں پتا کہ نسیں کتنی ہے بدن میں، اور یہ بھی نہیں پتا اور پیسہ ہے نہیں۔ اب کیا ہو، سافٹ ویئر کا تو معاملہ بگڑ گیا بھائی۔ اللہ نے جو سافٹ ویئر کہا تھا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک سافٹ ویئر بگڑ گیا تو لوگ دوسرا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا اس مالک کیا ایسا نہیں ہوگا؟ اس مالک کیا میں تو ایسا ہوگا جیسے یہ نہیں کر سکتے ہو تو یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے ہو تو آواز ٹھیک ہے، تو تمہیں بالکل اور سیف والا بتا دیتے ہیں جس میں تمہارا پیسہ بھی خرچ نہ ہو، علم کا مسئلہ نہ ہو۔ کیا کرے معلوم؟ 360 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ لو، 360 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ لو، جو کچھ ڈیلیٹ ہو گیا ہے وہ ریٹرن آ جائے گا۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ تو کبھی اگر ایسا کچھ ہو جائے، آپ کو لگے کہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا یا آج والی عبادت ریاکاری کی ہے، تو اس کی بارگاہ میں توبہ کر کے صدقہ نکال سکتے ہیں۔ 360 روپیہ تو نکال دیجیے گا، 1 روپیہ ایک نس کے برابر، اور نہیں تو 360 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ لے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ کریم معاف کر دے گا۔ صلوات لہذا اگر زندگی گزر گئی ہے گناہوں میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج بھی در توبہ کھلا ہوا ہے، گناہوں میں زندگی گزر گئی ہے یا جس چیز میں بھی گزر گئی ہے، اگر راہ خدا پر نہیں تھے، راہ اہل بیت پر نہیں تھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس دن تم ادھر آ جاؤ گے تمہاری زندگی اسی دن سے شروع ہوگی۔ کوئی شاید اسی لیے اس پورے عالم میں جناب حر کے واقعے کو رکھا گیا ہے۔ کہ یزیدیت کی راہ پر گزارتے گزارتے اگر تمہیں حق نظر آ جائے اور تم در حسین پر آ جاؤ تو وہیں سے تمہاری زندگی شروع ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ مولانا موجود ہے، میرے بڑے بھائی ہیں، سچ بتائیے کربلا سے پہلے کی حر کی پوری زندگی اللہ نے لوگوں کے ذہن سے محو کروا دی ہے۔ کسے یاد ہے کیا کیا؟ لیکن کربلا کے بعد کی زندگی اللہ نے سب کے دلوں میں کیا، سب کے دلوں میں کربلا کی کس نے، یہ خدا کی طرف سے اس نیت کا ثواب ملا ہے کہ جو نیت کر کے ادھر سے ادھر آ گئے۔ نیتوں پر توجہ، سارے ثواب کی مجلس میں نے چاہ کے چند باتیں آپ کو پہنچا دوں کہ نیت کو خالص کریں، کوئی عمل کر رہے ہو۔ ارے یہاں تک کہ اگر آپ گھر میں اپنا کپڑا دھل رہے ہیں نا، کپڑا معمولی چیز ہے، بالکل سامنے کی بات ہے، اگر گھر اگر دھوتے ہیں، مرد کام دھوتے ہیں کپڑا، لیکن اگر دھوتے ہیں اور آپ اس نیت سے کہ پروردگار یہ نہا رہے، نہاتے دھوئے کپڑا نہیں دھلتے، نہاتے دھوئے یا نہاتے بھی نہیں نہاتے ہیں نا، آپ نہا بھی رہے ہیں کپڑا بھی دھل رہے ہیں، کوئی پروردگار تجھے صفائی پسند ہے، تیرے رسول نے کہا ہے کہ صفائی ایمان کے جز میں سے ایک جز ہے، پروردگار چونکہ تیرے رسول نے کہا ہے کہ صفائی ایمان کے جز میں سے ایک جز ہے، لہٰذا میں اپنے بدن کو صاف کر رہا ہوں، اپنے لباس کو صاف کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ کو نیت بڑی کی نا، تو اس نیت کا اس کپڑے دھونے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، نہانے کا بھی ثواب ملے گا۔ ثواب اکرام نہانا بھی عبادت ہو گیا جی۔ آپ یہ نیت کر لیں کہ پروردگار تو نے کہا ہے، یا گھر کے اندر بیوی کا ہاتھ بٹانا ہو تھوڑا بہت، اگر کبھی ہاں تھوڑا بہت ہمارے تھوڑا ہی بہت بتا دو تو گھر جنت بن جائے گا، تھوڑا ہی بہت اگر کوئی نہیں ہوتا، ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے نا بھائی، بات آپ ہی سن لیجیے، ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے۔ مثلا گھر سے آ کر اگر کوئی آدمی آفس سے آنے کے بعد تھوڑا بہت لگ جائے گھر کے کام میں، چلو ہم یہ کروا دیں، تو گھر میں جو
بزرگ ہے نا وہی کہیں گے ہو گیا جورو کا غلام، یہی کہتے ہیں، یہی کہا جاتا ہے جورو کا غلام ہو گیا خدا کے لیے۔ جب امیر کائنات کی شادی ہوئی ہے صدیقہ طاہرہ سے، تاریخ بالکل قریب آ رہی، پہلی ذوالحجہ، ایک لفظ کہہ دوں، شادی ہوئی تو رسول اللہ نے کہا کہ یا علی باہر کا کام آپ کو کرنا ہے، گھر کا کام سیدہ کریں گی۔ رسول جو کہہ دے وہ شریعت ہے، لفظ کہوں گا نہیں، سمجھنا آپ کا کام ہے، رسول جو کہہ دے وہی شریعت ہے نا۔ تو جب امیر کائنات کی شادی ہوئی ہے صدیقہ طاہرہ سے تو پیغمبر کا یہ جملہ موجود ہے کہ گھر کا کام سیدہ کریں گی، باہر کا کام آپ کریں گے، مولا کائنات سے کہا آپ کریں گے۔ اس کا مطلب شریعت کیا ہے؟ گھر کا کام عورت کرے، باہر کا کام مرد کرے۔ اختلاف وہی ہوتا ہے کہ جب گھر کا کام مرد کرنے لگتا ہے، باہر کا کام عورتیں کرنے لگتی ہیں۔ آج ہمارے یہاں ہمارے سماج اور سوسائٹی اور کلچر میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، باہر کے کام عورتیں کر رہی ہیں، مجھے اس طرف جانا نہیں ہے۔ امیر کائنات، کائنات کا سب سے بڑا عادل اور سب سے بڑا کریم، دن بھر یہودی کے ہاں مزدوری کرنے کے بعد حلال رزق کمانا، جب واپس آتے تھے اچھا لوگ کہتے ہیں صاحب علی اور مزدوری وہ بھی یہودی کے ہاں، دیکھیں حلال رزق کہیں بھی کمایا جا سکتا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، اگر علی نے یہودی کے ہاں مزدوری نہ کی ہوتی تو آج آپ 25 بار مولانا سے پوچھتے یہودی کے ہاں کام کرنا جائز ہے؟ کافر کے ہاں کام کرنا جائز ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں، امیر کائنات نے کر کے بتا دیا کہ جائز ہے، ورنہ آج آپ کے لیے مسئلہ ہو جاتا بڑی بڑی کمپنیوں میں، آپ کیسے کام کرتے ہیں؟ امیر کائنات ہے، اور حلال رزق کے لیے کہیں بھی کام کر سکتے ہیں، بیٹھ کے کھانا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو بیٹھ کے کھاتا ہے، جو محنت نہیں کرتا ہے، جو مشقت نہیں کرتا ہے نا۔ پیغمبر فرماتے ہیں دنیا کا بدترین انسان ہے جو کوئی کام نہیں کرتا ہے، رزق حلال نہیں کماتا ہے، بدترین انسان پیغمبر فرماتے ہیں۔ خیر، تو امیر کائنات مزدوری کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے، پسینہ بہا کے آتے تھے، اور جب گھر میں آتے تھے تو روایت کہتی گھر کا جو بچا ہوا کام رہ جاتا تھا وہ علی کرتے تھے، مولا کائنات کرتے تھے۔ چکی آٹا پیسنا ہے، علی چکی چلا دے رہے ہیں، جھاڑو رہ گیا ہو، امیر کائنات جھاڑو کی بات کرو، روایت ساری موجود ہے، امیر کائنات جو بھی گھر کا بچا ہوا کام تھا، رسول کی بیٹی آپ آرام کریں میں کر دیتا ہوں، ہمارے یہاں کرنے تو گھر والے کیا فرماتے ہیں؟ جورو کا غلام نہیں۔ آج کی مجلس سے پیغام لے کر جائیے گا، گھر کے اندر بیوی کی ہیلپ کرنا جورو کا غلام ہونے کی نہیں، علی کا غلام ہونے کی دلیل ہے۔ علی کا غلام ہونے کی دلیل ہے، علی نے اپنے گھر میں ایسے کیا ہے لہذا میں اپنے گھر میں کروں گا، اور اگر آپ کا بیٹا اپنے گھر میں ایسا کر رہا ہے تو اسے روکیے ٹوکیے نہیں، اسے اور خوش ہوئیے، 2 رکعت نماز پڑھیے کہ آج یہ وہ کام کر رہا ہے جو علی سیدہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے صاحب بہت سر پہ چڑھ جائے گی، بالکل سر پہ نہیں چڑھے گی، اگر یہ علی کا غلام بنے گا تو وہ بھی فاطمہ کی کنیز بنے گی۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل۔ اس کو ذرا سا سیریس لیجیے گا، بات تھی پہلے سے جا رہی تھی امیر کائنات اور شہزادی کی شادی کی تھی، تو میں نے کہا ایک بات کل ملا اصل بات جو ہے وہ ہے کہ آپ کی نیت بڑی ہونی چاہیے، کوئی بھی کام ہے نیت بڑی کرو، اپنا ایم بڑا کرو، نیت بڑی کرو۔ جس دن آپ نیت بڑی کریں گے نا تو اس دن آپ کو اجر بڑا مل جائے گا۔ نماز تو ظہر کی ہی ہوگی، ابھی میں یہاں مجلس ختم کر دیتا ہوں، خانہ نے بہت اچھی نظم پڑھی، اس میں ایک واقعے کو نظم کیا، آپ نے اس میں داد نہیں دی، کوئی مسئلہ نہیں، نہیں دی تو اس کا مطلب بڑی مولانا کمزور شاعر ہے، شعر بہت بڑا تھا، وہ ایسے ترانی والا آپ نے اس کو حکم لے لیا، بس کسی بھی مجلس کو قبول کر دوں گا، نیت پڑی۔ زندگی میں کبھی وہ ایسے کرنی نے پیغمبر کی زیارت نہیں کی، پیغمبر کی زیارت نہیں کی،
ایک دن اپنی ماں سے کہا ماں میں پیغمبر کی زیارت پہ جانا چاہتا ہوں. کون ماں ہے جو رکی؟ اگر آج آپ اپنی والدہ سے کہیں میں زیارت پہ جا رہا ہوں, ماں آپ کو شاباش کہے گی جا بیٹا, کوئی ماں روکے گی نہیں. تو ایسا کرنے کی ماں نے کہا بیٹا میں اکیلی ہوں, میرا کوئی سہارا نہیں ہے, جاؤ. پیغمبر کی زیارت کے لیے میں نہیں روکتی, لیکن بیٹا زیادہ دیر رکنا نہیں, شام ہونے سے پہلے گھر واپس آ جانا. وہ ہے گھر, لیکن جاؤ, رات ہونے سے پہلے چلے آنا, میں تنہا ہوں, میں اکیلی ہوں. وہ ایسا کبھی پہنچے مدینے, پیغمبر کے دروازے کا پہنچا دیا, اللہ کے رسول سے ملنے آیا ہوں. بات تھی مولانا شہر میں پڑھا ہے, بھولی تھی. تھوڑی دیر بیٹھے, پتہ چلا پیغمبر مدینے کے باہر گئے. کچھ دیر انتظار کیا اور اس کے بعد ٹائم دیکھا کہ مجھے رات تک اپنے گھر پہنچنا ہے, ماں اکیلی ہے. دیولی کو چومے, اللہ کے رسول آپ تو جانتے ہیں میری ماں کا حکم کیا تھا, آپ تو جانتے ہیں میری ماں کا حکم کیا تھا. میں آپ کی زیارت کی نیت سے آیا تھا. نیت زیارت ہے مگر ماں کا حکم میرے پیروں میں زنجیر بنا ہوا ہے, اللہ کے رسول مجھے جانا پڑے گا, میرے اس آنے کو قبول کر لینا. آپ نیت دیکھ رہے ہیں, میرے اس آنے کو قبول کر لینا. لیکن ماں کہہ رہی ہے یقین جانے کائنات کا بدترین بیٹا وہ ہے جو ماں کی نافرمانی کرتا ہے. ماں اگر کہہ دے صبح تو ٹھیک ہے, ماں صبح ہے, آپ اس کی رضا کے لیے اس وقت صبح کہہ دیجئے. آپ یہ نہیں کہ نہیں اماں صبح نہیں ہے, بھلے بات میں اس کو کسی اور طریقے سے سمجھا دیجئے, لیکن اس وقت جی, آپ کو جی ہی کہنا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی لفظ ہے, میں ختم کر دیتا بات, لیکن ایک لفظ ماں کے ساتھ سوال کی میں چاہتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے اپنے شانوں کو ان دونوں کے سامنے جھکائے رکھنا. اپنے شانوں کو دونوں کے سامنے جھکائے رکھنا. آپ کبھی شانہ جھکا کے دیکھیں, یہ جو شولڈرز ہے نا یہ جھکائے, یہ جب آپ جھکائیں گے آپ کا سینہ اندر چلا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ ماں باپ کے سامنے شانے جھکے رہے, سر اٹھا رہے گا. تمہارا سر پوری دنیا کے سامنے اٹھا رہے گا اگر ماں باپ کے سامنے شانے جھکے رہیں گے. لیکن اگر ماں باپ کے سامنے سینہ ٹائٹ ہو گیا تو پوری دنیا کے سامنے سر جھکا رہے گا. اب کہ آپ یہ سر اٹھا تو ویسے کبھی چلے گئے پیغمبر کی زیارت نہیں, ہم تو ہوتے تو کیا کرتے, نہیں نہیں ارے ٹھیک ہے اماں نے کہا ہے 2 گھنٹہ لیٹ ہو جائیں گے تو کیا ہوا, اتنی دور سے آئے, بولا پیغمبر کی زیارت کیے بغیر چلے جائیں گے. ویسے کرنے نے کہا نہیں, ماں نے کہا ہے اتنے بجے آ جانا تو اتنے بجے چلے جانا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا اماں نے کہا ہاں بیٹا جا رہا ہو, اتنے بجے آ جائے گا, نہیں اتنے بجے چلے جانا. جب پیغمبر واپس آئے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں مجھے کرن سے خوشبو آ رہی ہے, لگتا ہے میرا بھائی آیا تھا. آپ غور کر رہے ہیں, زیارت نہیں کی, پیغمبر نے بھائی کہا ہے. کس کو؟ جس نے اپنی ماں کی اطاعت کی ہے, ماں کی اطاعت کی. پیغمبر نے کہا میرا بھائی ہے. خوشبو آ رہی ہے, میرے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے, ویسی خوشبو آ رہی ہے. کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ کیا کیا ہوا اس نے؟ نہ جانے کتنے لوگ اسی مدینے میں رہ کر زیارت کرتے نہیں, پیغمبر کے ساتھ بھی رہے مگر زندگی بھر بدبودار رہے. اسی مدینے میں زیارت کر کے پیغمبر کے ساتھ رہے, زندگی بھر بدبودار رہے, لیکن ایک لمحے بھی پیغمبر کا دیدار نہیں کیا. لیکن اطاعت ماں کی, پیغمبر فرماتے ہیں خوشبو آ رہی ہے. تو خوشبو پیغمبر کب راضی ہوں گے؟ جب ماں کی اطاعت کی جائے. کبھی بھی ماں کو ناراض راضی رکھنا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ بچھڑنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ نقصان کتنا. جب تک ہے شاید قدر نہیں ہوتا, جانے کے بعد ہوتی ہے چیزوں. دنیا میں سب کی ماں اس دنیا سے جاتی ہے. دیکھیے مسائل وہی پڑے جائیں گے جو ہمیشہ پڑے جاتی ہیں, مسائل میں کچھ نیا نہیں ہو پائے گا. سب کی ماں اس دنیا سے جاتی ہے, لیکن جیسے حسین کی ماں اس دنیا سے ویسے کسی کی ماں نہیں. سب کی ماں اس دنیا سے جاتی ہے, لیکن حسین کی ماں جب جاتی ہے تو وہ مرثیہ پڑھنا سبت
अलल अय्यामी सिरना लयालिया, ए बाबा आपके बाद वो मुसीबत पड़ी है, अगर रोशन दिन पर पड़ती तो रात की तारीकी में तब्दील हो जाती। सबकी माँ इस दुनिया से जाती है, मगर किसी की माँ तमाचे खाती हुई नहीं जाती। सबकी माँ इस दुनिया से जाती है, लेकिन टूटी हुई पसलियों के साथ नहीं जाती है। कि हुसैन की गुर्बत है कि जब हुसैन की माँ इस दुनिया से जाती है तो पसलियाँ टूट चुकी हैं, रुखसार पे तमाचे हैं, बाजुओं पे तलवार के निशान हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इस आलम में सैयदा इस दुनिया से तशरीफ ले जाती हैं, और जब अली गुस्ल देने के लिए जाते हैं तो चीख मार के रोते हैं। बाद में किसी ने पूछा, मौला चीख मार के क्यों रो रहे थे? तो आवाज दी, आज तक अली ने ऐसा जख्म नहीं देखा। क्या बात है? जब मैं गुस्ल देते देते मैंने महसूस किया कि फातिमा का हाथ पसलियों पर है। अरबाब अज़ाली कहते, अब जो मैंने हाथ हटाया तो महसूस किया कि पसलियां टूटी हुई थी। आज तक मुझे फातिमा ने बताया नहीं था कि अली मेरी पसलियां टूट गई है। अरबाब अज़ाली की आवाज़ गिरी बुलंद हो गई तो मजलिस को मुकम्मल कर दो। मैंने पूरे मक्तल में 3 मौके ऐसे देखे हैं जहां पर कोई गुस्ल देने वाला चीख मार के रोया है। पहला मौका ये है कि जब अली ने फातिमा को गुस्ल दिया, चीख मार के रोए, जख्म बर्दाश्त न कर सके। दूसरा मौका वो है कि जब जिंदाने शाम में गस्सारा ने सकीना को गुस्ल देना चाहा, चीख मार के रोई, ए बीबी अरे इस बच्ची को हुआ क्या था? नमाज से कुर्ता उतरता नहीं। ये दूसरा मौका था। तीसरा मौका वो है कि जब मेरे 5वां इमाम चौथे इमाम को गुस्ल देने के लिए गया, गर्दन से कपड़ा हटाया, गर्दन में तौक का निशान देखा। 5वें इमाम चीख मार के हाय मेरा बाबा, 35 बरस गुजर गए, अब तक चीख का निशान, अब तक तौक का निशान। आपकी आवाजें गिरी बुलंद हो गई, आंखें कम हो गई, मैं यहाँ मजलिस खत्म कर देता, मगर एक जुमला एहसास का एक जुमला सुन लो। देखिए, बहुत से हादसात होते हैं, आप उन हादसात पे रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई अपना अगर तकलीफ में होता है तो आंख से आंसू निकलता है। ए अजीजों, अली फातिमा के जनाजे पे रोए। एक रिश्ता था कि बीवी का जख्म शौहर से बर्दाश्त न हुआ। 5वें इमाम चौथे इमाम के जनाजे पे रोए। एक रिश्ता था